جاب تے جاندا ملازمت تے جاندا دیہڑی تے جاندا وظیفہ پڑھیا کر رب ادے نال برکت عطا کردا ہی رزق عطا کردا ہی اولاد عطا کردا ہی خوشیاں عطا کردا ہی آئیے میں تانوں صحیح مسلم چ وظیفہ پڑھ کے سناواں جدوں دا پیغمبر نے سنیا پیغمبر دے صحابی نے سنیا کدی نہیں چھڈیا انہاں نبی پاک دے اذکار نال پیا ایتھے اسی درود بھی کڑی جانے ہاں اذکار بھی کڑی جانے ہاں او اللہ دیو بندیو پورے دنیا دے مولوی مل کے کوئی دعا کڑن وظیفہ کڑن مل کے بولو نبی پاک دے دسے ہوئے وظیفے دے ایک حرف دی برکت دا بھی مقابلہ ہو سکدا ساڈی دعوت ہے قرآنی اذکار یاد کرو سرکار پاک علیہ السلام دے دسے اذکار یاد کرو انج مسجد نبوی ہے تے نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں اللہ تانوں مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب کرے آمین سارے بولو اللہ مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب کرے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں تے توجہ رکھنا نماز پڑھاندیاں نا پتہ نہیں زور دی نماز سی کہ اثر دی سی خاموش نماز سی ایک صحابی پیچھوں کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ایک صحابی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا نبی علیہ السلام نے سلام پھیرے آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا اوے تواڈے چوں وظیفہ کنے پڑھیا ہے ایک صحابی ڈریا کہنے لگا اللہ دے نبی اے وظیفہ میری زبان چوں نکلیا ہے تے اللہ دے پیار چ نکلیا ہے اللہ دے نبی ناراض نہ ہویا جے جھڑکیا جے نا نبی علیہ السلام نے جو گل سنی ہے تے آپ نے فرمایا جدوں تو اے وظیفہ پڑھیا اے دا معنی پتہ کی جے اللہ اکبر کبیرہ میرا اللہ ہمیشہ تو بڑا ہے ہمیشہ لی بڑا ہے تے سب تو بڑا ہے والحمدللہ کثیرہ پاوے میری تنخواہ تھوڑی ہے پاوے میرے کول پت نہیں پاوے میرے کول صحت نہیں پاوے میرے دن تے میرے حالات ماڑے نے والحمدللہ کثیرہ میں جگہ جگہ تے اللہ دے گلے شکوے نہیں کردا میں اللہ دی حمد کردا وا تعریف کرنا وا تے اللہ دی حمد کثیر کرنا وا صبح شام اللہ دی پاکی بیان کرنا وا آپ نے فرمایا جدوں تو اے وظیفہ پڑھیا ہے عجب تو لہا پہلی گل لے وے تیرے کولوں اے وظیفہ سن کے میں اللہ دے نبی دا ایمان تازہ ہو گیا ہے یار سیانے لوگ بیٹھے ہو ایک گل دسو وہ وظیفہ کتنا طاقتور ہونا ہے صحت والا ہونا ہے برکت والا ہونا ہے نور والا ہونا ہے کہ جڑا وظیفہ سن کے اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو گیا حدیث دے اگلے ٹکڑے دے غور فرمانا آپ نے فرمایا وفتحت لہا ابواب السماء جدوں تو آکھیا نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا فتحت لہا ابواب السماء تیرے اس وظیفے دے استقبال واسطے اللہ نے آسمان دے ستے دروازے ہی کھول دیتے ہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا جدوں تو آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا تیرے اس وظیفے نو اٹھا کے اللہ دی بارگاہ چ پیش کرنا واسطے اللہ نے مسجد نبوی اندر رحمت دے 12 فرشتیاں نو نازل فرما دیتا ہے سبحان اللہ کتنے فرشتے آئے جا جڑا مینوں میرا بھائی آندا نا شیخ صاحب میں لمے چوڑے اذکار نہیں پڑھ سکدا لمیاں چوڑیاں دعاواں نہیں کر سکدا کوزے چ دریا باندھی اور بالخصوص میرا جوان ویر میری گل سنے بچیا تو اجے بڑی زندگی بسر کرنی ہے اللہ دی قسم دنیا تے بڑے تکے نہیں دنیا تے بڑے دکھ نہیں دنیا دار بڑا شریکہ کٹ دے نہیں تنہائی چا وظیفہ پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب تینوں کدی کوئی تھوڑ نہیں آن دے گا اے ہزاراں دی تعداد اندر کلیاں تنہائی چ پڑھنا تیرا کم ہے بن منگیاں دوواں جہاناں دیاں سب نعمتاں عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں جدن دا وظیفہ سنیا ہے اودن دا وظیفہ پڑھنا میں کدی چھڈیا ہی نہیں میں بلا ناغا پڑھنا چلدیاں پھردیاں پڑھنا کثرت نہ پڑھنا کی خیال انشاءاللہ تسی بھی پڑھو گے جی نظر تے نہیں آ رہے کی پروگرام میں پڑھو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو کیڑا کیڑا پڑھے گا اور کیمرہ ادھر بھی کر بھائی ادھے بندے ہاتھ نہیں چکے خیر ہاتھ چکے کہ دعا کر یا اللہ جنہیں دلوں کے ہاتھ چک لے کعبۃ اللہ دے طواف پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ چک لو چنگے رہو گے اللہ مسجد نبوی چ پڑھن دی توفیق دے دے اللہ انہاں نوں میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ لے کرو میں آخری گلاں کراں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ